رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدقت يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلامی سال کے آخری مہینہ ماہ ذو الحجہ کی آج 19 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم دوہرے داماد رسول کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ پیش آیا. 18 ذو الحج حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ شہادت ہے. آج کے خطبہ میں خلیفہ سوم دوہرے داماد رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عقیدت میں چند عقیدت کے
موتی عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ العزیز آئندہ 2 خطبات جمعہ بھی اسی حوالے سے ہوں گے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کل مخلوقات میں سب سے اعلیٰ جماعت، سب سے مقدس جماعت، سب سے برتر و بالا جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ اور جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت، سب سے زیادہ عظمت والی، فضیلت والی، شان والی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ گویا سب سے اعلیٰ مقام مقام نبوت ہے، اور مقام نبوت سے متصل بعد جو مقام ہے وہ مقام صحابیت ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی سب سے اعلیٰ صحابہ کا گروہ، صحابہ کی سب سے اعلیٰ جماعت وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا السابقون الاولون، السابقون الاولون، ان خوش قسمت خوش نصیب صحابہ کو فرمایا گیا جو صحابہ کرام اعلان نبوت ہوتے ہی غلامی رسول میں آ گئے، جو اعلان نبوت سنتے ہی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اول اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو السابقون الاولون فرمایا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اول غلامی رسول اختیار کرنے والے، یہ السابقون الاولون صحابہ بعد میں ایمان قبول کرنے والے صحابہ سے زیادہ عظمت والے، فضیلت والے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں۔ یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان میں اتنی سبقت اور ایمان میں اتنی اولیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خود محاصرے کے ایام میں باغیوں کو جو خطاب فرمایا تھا، اس خطاب میں ایک جملہ یہ بھی تھا، اے لوگو تم جانتے ہو میں نے اسلام کب قبول کیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے میں غلامی رسول میں کب آیا تھا؟ خود فرمایا کہ ان الرابع اربع فی الاسلام، اسلام قبول کرنے میں میرا 4تھا نمبر ہے۔ گویا مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 مرد
ابھی اسلام لائے تھے، یہ 3 ہستیاں اسلام کے حلقے میں داخل ہوئی تھیں، چوتھے نمبر پہ اسلام لانے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ اولیت، یہ سبقت جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے تمام السابقون الاولون کے لیے فرمایا اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ اللہ تعالیٰ نے السابقون الاولون کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جتنے بھی اسلام لانے میں، ایمان قبول کرنے والوں میں سبقت پا گئے، اول اسلام لائے، اللہ تعالیٰ نے ان السابقون الاولون کو تمام صحابہ کرام سے بڑھ کے مقام عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والوں میں کتنے نمبر پر ہیں جی؟ چوتھے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر آپ نے اسلام اور ایمان قبول کیا۔ اور دوسری بات بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، ایمان قبول کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خصوصیت ملی، ایمان لانے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ امتیاز اور وہ شرف حاصل ہوا جو پوری تاریخ انسانیت میں کسی بھی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ میرے الفاظ پہ ذرا غور فرمائیں، پوری تاریخ انسانیت میں از آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان تک کسی انسان کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت اور وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوئی جو خصوصیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد نبی ہیں، صرف نبی نہیں، داماد امام الانبیاء ہیں، اور صرف داماد نہیں بلکہ دوہرے داماد ہیں، یکے بعد دیگرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں آئیں، پھر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ یہ وہ شرف ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ وہ امتیاز ہے جو پوری انسانیت میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ پوری انسانیت میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نکاح میں کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہوں۔ عثمان وہ پوری انسانیت میں ممتاز ہیں کہ امام الانبیاء کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ دوہرے داماد رسول، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان کا ایک لقب ہے ذوالنورین۔ ذوالنورین کا کیا معنی؟ ذوالنورین کا معنی 2 نور والا، 2 روشنی والا۔ ذوالنورین 2 نور والا، 2 روشنیوں والا۔ ایک نور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرا نور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس طرح 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور سن لیں، حدیث سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، سب کہتے ہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں کیا
جب تک جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے نہیں آئے، میری ساری کی ساری ازواج اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ میں نے جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا ہے، اور سنو اپنی بیٹی کا نکاح بھی جس کے ساتھ کیا ہے، اپنی ہر بیٹی کا نکاح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ گویا ساری کی ساری ازواج مطہرات بھی انتخاب خداوندی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے داماد بھی انتخاب خداوندی ہیں۔ لوگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم اپنے داماد کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے والد کو لے کے جاتے ہیں، اپنے بھائی کو لے کے جاتے ہیں، اپنے کسی عزیز، اپنے کسی رشتہ دار کو لے کے جاتے ہیں، کسی ہمدرد اور خیرخواہ کو لے کے جاتے ہیں، یار بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، رشتہ دیکھنے کے لیے جانا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، ہم اپنے داماد کا انتخاب کرتے ہیں۔ سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا انتخاب خود خالق کائنات نے فرمایا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتخاب خداوندی ہیں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا سألت ربی عز وجل، لوگوں میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی ہے کہ یا اللہ جس کے ساتھ میں نکاح کروں، یعنی جو میری بیوی بنے، یا اللہ میری ہر بیوی کو جہنم کی آگ سے بچانا، اور یا اللہ جس کو میں اپنی بیٹی دوں جو میرا داماد بنے، میرے ہر داماد کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ میں نے اپنے ہر داماد کے لیے، ہر بیوی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کی دعا کی ہے۔ تو گویا آپ کی ساری بیویاں جنتی، آپ کے سارے داماد جنتی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عظیم داماد ہیں، وہ عظیم داماد ہیں۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنگ بدر کا موقع تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنگ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اپنی بیوی کی تیمارداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مشغول تھے، اور اس وجہ سے جنگ بدر میں عملاً شریک نہ ہو سکے، وہ تفصیل ابھی آتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئی۔ انتقال ہوا، کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے فرماتے ہیں عثمان، آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور میری بیٹی حفصہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عثمان تم میری بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ 2-4 دن ہفتہ گزرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان کو اپنی بیٹی حفصہ کے نکاح کے لیے کہا ہے، لیکن عثمان خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر صبر کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ عثمان کو تمہاری بیٹی حفصہ سے زیادہ عظمت والی عورت دے دے، اور تمہاری بیٹی حفصہ کو عثمان سے زیادہ عظمت والا خامن دے دے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں، بلکہ الفاظ ہیں کہ عثمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، عثمان رو رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان مایوب کی کا، کیوں رو رہے ہو، کس وجہ سے رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کی دامادی کا شرف تھا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے میں مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا، لوگ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جا رہے ہیں،
وہ داماد رسول اور داماد نبی کا شرف ختم ہوا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں، پریشان ہوں۔ اسی وقت آپ نے ارشاد فرمایا عثمان یہ دیکھو جبرائیل امین آئے ہیں، اور جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا حکم لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں۔ عثمان ام کلثوم کا نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ ام کلثوم کا نکاح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح پھر بنت رسول سیدہ ام کلثوم کے ساتھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی رضا، سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ عثمان غنی کو دوہری دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، جب سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس زوجوا لعثمان، اے لوگو اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔ میں نے تو اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عثمان کے ساتھ کیا، رقیہ فوت ہو گئیں، ام کلثوم کا نکاح کیا عثمان کے ساتھ، ام کلثوم فوت ہو گئی ہیں، تم اپنی بیٹیوں کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دو۔ مجھے میرے اللہ کی قسم ہے اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یکے بعد دیگر انتقال کرتی جاتی، میں اپنی 100 کی 100 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنی عظمت، اتنی رفعت اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کو عطا فرمائی، دوہرا داماد ہے۔ اور یہاں چلتا چلتا اشارہ کرتا جاؤں، حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں آئیں؟ 2 بیٹیاں آئیں، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، تیسری بیٹی سیدہ زینب حضرت ابو العاص کے نکاح میں آئیں، اور چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا علی المرتضیٰ کے نکاح میں آئیں۔ یاد رکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ کے بطن سے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات 4 ہیں، آپ کی بیٹیاں 4 ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ فاطمہ ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عثمان غنی کے بغض میں، حضرت عثمان غنی کی دشمنی کی آڑ لیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو ایک ہی بیٹی تھی، صرف سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، باقی تینوں بیٹیاں تو پہلے خاندوں سے تھی۔ نانا، یہ غلط ہے اور یہ 100% خلاف حقیقت بات ہے۔ سب سے اعلیٰ اور مقدس بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی، وہ توجہ کے ساتھ سن لیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے۔ توجہ فرمائیں، اہل علم سمجھتے ہیں ازواج جمع کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بیویاں، بنات جمع ہے بنت کی، اس کا معنی ہے بیٹیاں، اور ازواج اور بنات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عام ایمان والی عورتوں کو خطاب فرمایا، ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتیں۔ مفسرین نے فرمایا یہ جو قل لازواجک وبناتک، یہ آیت کریمہ ارشاد باری تعالیٰ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی بلکہ آپ کی بیٹیاں تھیں۔ آپ کی بیٹی نہیں تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بناتک فرمایا۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر دیں،
اس سے بڑی گستاخی، اس سے بڑی بے ادبی اور اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا انکار کر کے ایک بیٹی کا اقرار کیا جائے؟ نہیں، 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، تو اس طرح حضرت عثمان غنی دوہرے داماد بنے۔ یہ داماد رسول کا شرف حضرت عثمان غنی کو پوری کائنات میں ممتاز کر دیتا ہے۔ کسی انسان کے نکاح میں 2 بیٹیاں نہیں آئیں۔ حضرات گرامی، اب اگلی 2 باتیں توجہ کے ساتھ سن لیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اتیا بجنازہ، ایک جنازہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آقا تشریف لائیں، جنازہ پڑھائیں، اس لیے کہ کسی بھی میت کی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیں۔ اتیا بھی جنازہ لایا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کی گئی جنازہ پڑھائیں۔ آقا تشریف لائے، آپ نے مرنے والے کا چہرہ دیکھا اور آپ واپس تشریف لے جانے لگے، جنازہ نہیں پڑھایا، بغیر جنازہ پڑھائے واپس تشریف لے جا رہی ہیں۔ عرض کیا گیا آقا آپ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تک کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ ایسا بدقسمت، ایسا بد نصیب، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے، واپس تشریف لے جا رہی ہیں، کوئی وجہ، کوئی سبب؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ مرنے والا بدبخت عثمان کا بغض، عثمان کا دشمن تھا۔ ابغضہ اللہ، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، جو عثمان کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور میں دشمن عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عثمان غنی کا جو دشمن ہے اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا۔ اور سنیں، عثمان غنی کا دشمن ہو، ابوبکر صدیق کا دشمن ہو، سیدہ عائشہ کا دشمن ہو، سیدنا امیر معاویہ کا دشمن ہو، جو بھی کسی صحابی کی دشمنی رکھتا ہے، کسی صحابی کی تنقیص اور توہین کرتا ہے، آپ نے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا، دشمن صحابہ کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتا۔ انہو کان یبغض عثمان ابغضہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوالات کیے، وہ سوالات کرنے والا در حقیقت ان بدقسمت بد نصیب لوگوں میں سے تھا جن کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے، عثمان غنی کی دشمنی ہے۔ وہ کہنے لگا عبداللہ بن عمر سے، بخاری شریف کی روایت ہے، اے عبداللہ ہم نے سنا ہے کہ عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ فرمایا نہیں، شریک نہیں ہوئے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا عبداللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ عثمان غنی ان لوگوں میں شامل تھے جو جنگ احد میں میدان احد سے بھاگ گئے تھے، میدان احد سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والوں میں عثمان بھی تھے۔ فرمایا اچھا اور کہو؟ تو عبداللہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ عثمان غنی اصحاب شجرہ میں سے نہیں ہیں، وہ 1400 صحابہ جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے بیعت کی تھی، اور وہ آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی تھی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ تو عبداللہ سنا ہے کہ عثمان غنی اصحاب شجرہ میں شریک نہیں تھے، ان لوگوں میں شریک نہیں تھے جنہوں نے اس وقت بیعت کی تھی۔ فرمایا تو نے سوال تو کر دیے ہیں، اب ان کا جواب لے کے جانا۔ گویا عثمان غنی کا دشمن عثمان غنی پہ تنقید کر رہا ہے، اور عثمان غنی کا دفاع عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں۔ عثمان غنی کا دفاع عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں۔ فرمایا تو نے اعتراض کیے ہیں، جواب لے کے جانا۔ سنو، تم کہتے ہو عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں تھے، تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ رقیہ جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھیں،
سیدہ رقیہ اس موقع پہ بیمار تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی سے فرمایا تھا کہ تم میری بیٹی کی اور اپنی بیوی کی بیمار پرسی کرو، تیمارداری کرو، دیکھ بھال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت عثمان غنی اپنی بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری میں مصروف تھے اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اور بدبخت تجھے پتہ نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، جتنا تمام شرکائے بدر کو اور جنگ بدر کے ہر شریک کو مال غنیمت ملا تھا، اتنا ہی پورا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا تھا۔ عثمان غنی کو مال غنیمت میں پورا حصہ ملا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو جنگ بدر کے شرکاء میں قرار دیا۔ اور تم کہتے ہو کہ عثمان جنگ احد میں چلے گئے تھے اور جنگ چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے، تجھے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ۔ جنگ احد میں صحابہ سے جو لغزش ہوئی تھی، جو کمی کوتاہی ہوئی تھی، اللہ نے تمام صحابہ کی لغزش کو معاف کر دیا ہے۔ اور بدبخت اللہ تو تمام صحابہ کے لیے معافی کا اعلان فرماتا ہے، تو آج تک عثمان غنی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ تاریخ کی کتابوں کا حوالہ لے کے حضرت عثمان غنی پہ کوئی تنقید کرتے ہیں، صحابہ پہ تنقید کرتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کی ساری لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب اللہ نے معاف فرمایا تو بعد میں کس کا حق ہے اور کس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی صحابی پہ تنقید کرے؟ اور تو کہتا ہے کہ عثمان غنی اصحاب شجرہ میں سے نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے پتہ نہیں اس موقع پہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، آپ نے آخر میں فرمایا لوگو یہ دایاں ہاتھ کس کا ہے؟ آقا یہ ہاتھ آپ کا ہے۔ یہ بایاں ہاتھ کس کا ہے؟ آقا یہ بھی ہاتھ آپ کا ہے۔ فرمایا اس وقت یہ بایاں ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے اس ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتا ہوں اور عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کے بیعت لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے ہاتھ آپ کا تھا، در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، آقا نیچے ہاتھ آقا کا ہے، اوپر ہاتھ عثمان کا ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو اس طرح عثمان غنی اصحاب شجرہ میں شریک تھے۔ تو حضرات گرامی، ذو الحجہ کی آج 19 تاریخ ہے، کل کی جو گزشتہ تاریخ گزری ہے 18 ذو الحجہ عثمان غنی کی تاریخ شہادت ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی شہادت کے حوالے سے اور اس طرح آپ کی سخاوت اور آپ کی دیگر زندگی کے گوشوں کے حوالے سے مزید کچھ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کی تنقید سے شعوری غیر شعوری طور پر اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔